فیصل چوہے صاحب، اختیار ولی صاحب، میں آپ کی جانب بھی آتا ہوں، لیکن چونکہ حکومت کا موقف میں نے لیا تو اختیار ولی صاحب کا میں اختیار تھوڑی دیر کے لیے سلب کر رہا ہوں۔ چوہے صاحب، یہ کنسنسس چاہیے اگر ہم نے مذاکرات بھی کرنے ہیں، لیکن وہ JUI فے کی بات کر رہے تھے، پھر حکومتی وزراء کو آپ سے بھی تحفظات ہیں، ان کے ٹویٹس بھی آپ دیکھ لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جلتی پر تیل ڈالا ہے آپ کی قیادت نے صورتحال کے تناظر میں۔ آپ لوگ اتنے بڑے سانحے کے اوپر، اتنے بڑے واقعے کے اوپر کیوں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوا آپ کے آفیشیل ہینڈلز کی جانب سے؟ جامی صاحب، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ابھی تک حکومت جو ہے ہمیں اس بات کے فگرز نہیں دے سکی ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ کتنے مسافر جو تھے وہ سوار تھے، اس میں مرد کتنے تھے، خواتین کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، بالکل اور ٹھیک۔ کتنے یرغمال بنائے گئے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ کلیئرنس سے اس کے میں کنفیوژن آپ کو حکومت کی نظر آتی ہے کہ نہ تو وفاقی حکومت جو ہے وہ شہداء کی یا اغوا کنندگان کی یا جو ابڈکشنز ہیں ان کی کوئی فگرز دے چکی ہیں، اس میں سرکاری کتنے ہیں، غیر سرکاری کتنے ہیں، اس کا آپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو جو مسافر آن بورڈ ہوئے ہیں ان سے پتہ چل سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سال گزرنے کے بعد بھی حکومت کے پاس ایکشن پلان نہیں ہے تو پھر میرا خیال میں حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور پاکستان میں اس لیول کی دہشت گردی پہلے نہیں ہوئی ہے، اور اس کی شدید مذمت پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ہینڈل سے بھی ہوئی ہے، ہر رہنما نے کی ہے اور بالکل اوپنلی کی ہے۔ یہ ایک اپنی نااہلی اور ناکامی چھپانے کے لیے اگر آپ سیاست میں کو ملوث کریں گے اور اس معاملے کو بھی سیاست کی نظر کریں گے تو یہ ایک افسوسناک رویہ ہے۔ یہ دہشت گردی جو ہے کسی ایک پارٹی کا، ایک علاقے کا، ایک لسانی گروہ کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے، اور اس وقت بلوچستان اور KB جس دہشت گردی کی آگ میں جل رہے ہیں وہ پاکستان جل رہا ہے۔ اس کو اگر آپ علاقائی بنیادوں پہ تعصب کی بنیاد کے اوپر کریں گے تو اس سے معاملہ جو ہے حل نہیں ہوگا۔ جہاں تک JUI کے لیڈران کا تعلق ہے، اگر وہ بھی اپنا ایک اوپینین رکھتے ہیں، اوپینین سننا چاہیے۔ حکومت کو جو ہے وہ اتنا شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ان کی بات ان کی مرضی کی نہیں کرے تو فوراً ہی آپ اس پہ جام لگا دیں۔ میں آتا ہوں، اس پہ میں مزید ڈیبیٹ بھی میں نے کرنی ہے۔ اختیار ولی صاحب سے میں نے جاننا، ان کو پرائم منسٹر نے ایک امپورٹنٹ مشن دیا، لیکن اس سے پہلے ذرا اختیار صاحب اس نقطے پہ میں آؤں، ذرا یہ بتائیں، ابھی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 1 سال بعد بھی پلان آف ایکشن نہیں ہے تو آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے، اور نہ آپ نمبرز دے رہے ہیں کتنے مسافر تھے، کتنے واپس آئے ہیں۔ یہ باتیں تو ان کے سوال تو درست ہیں، جواب کیوں نہیں دے رہی حکومت؟ آپ تو وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جامی، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر ان کو انفارمیشن چاہیے تو انفارمیشن ان کو ابھی دے دیتے ہیں، آپ کے شو میں دے دیتے ہیں پلیز۔ کہ اس سے پہلے تقریباً 190 مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا تھا، ٹھیک، اور اس کے بعد کافی بڑی تعداد میں یرغمال مسافروں، عورتوں، بچوں جن کو شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، اب تقریباً کوئی 100 سے کچھ کم تعداد ہے ان کو بھی بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ ٹھیک، کلیئرنس کے دوران انتہائی آپریشن جو ہے وہ بڑی انتہائی احتیاط اور مہارت کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا گیا تاکہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ تو ہم اس سے پہلے، آپریشن سے پہلے جتنے لوگوں کی جانیں وہ لے چکے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کی تعداد کا ابھی تعین کیا جا رہا ہے، اور اس موقع پر موجود جتنے ٹیررسٹ موجود تھے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور آپریشن اس ایریا کے سراؤنڈنگ سرکل میں جتنے لوگ ہیں اس کے یا جو مشکوک ایریا ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ ہے وہ ساری تعداد۔ یہ میرے خیال میں آپ بھی جاننا چاہتے تھے، آپ کے ناظرین بھی جاننا چاہتے تھے، اور فیصل چودھری صاحب نے سوال کیا تو میں نے ان کو بھی بتا دیا۔ فیصل صاحب جواب مل گیا آپ کو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نہیں ابھی یہ بتائیے نا ٹوٹل لوگ کتنے تھے، اغوا کتنے ہوئے، خواتین اور بچے؟ اگر اینی ویز اختیار صاحب کو بات مکمل کر فیصل صاحب، اگر لوگ وہ 400 تھے یا 450 تھے تو ایک نمبر یہ ایسا ہی ہے، اگر وہ 500 ہو جائے تو اس میں آپ کا کیا کامنٹ ہوگا وہ آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن the thing is، کیا BLA آج بنی ہے؟ کیا BLA شہباز شریف حکومت نے بنائی تھی؟ کیا BLA PDM حکومت نے بنائی تھی؟ نہیں، اس کے ٹریسز تو بہت پرانے ہیں نا جی۔ ہم تو وہی میں کہہ رہا ہوں جامی صاحب کہ آج BLA جو کر رہی ہے
تحریک انصاف ان کے ساتھ کیوں کڑی ہے؟ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی جو کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے. نہیں، تحریک انصاف ان کے ساتھ کیسے کھڑی ہے؟ وہ بھی تحریک انصاف کیسے کھڑی ہے؟ یہ اپنے بڑی بات کر دی آن ایئر، وہ تو مذمت کر رہے ہیں. آپ ان کے، میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل دیکھیں، آپ ان کی سوشل میڈیا دیکھیں، آج ایسا لگتا ہے کہ یہ پاک فوج کے ساتھ نہیں دیکھیں، کوئی نشاندہی بھی کریں یا سارے سوشل اپنا میڈیا سیاست کے نظر ہی کرنے ہیں اختیار صاحب. کمال ہے. نہیں، نہ کریں جی، نہ کریں. میں بالکل، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں بھی یہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا، یہ اس کو سیاست زدہ نہیں کرنا ہے اختیار صاحب. یہ آج سیاست زدہ نہیں کرنا. میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، میں تحریک انصاف کی تمام سیاسی جتنی اس کی لیڈرشپ ہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کے خلاف اپنے مرضی کے اس کے اے آئی سے جو ہے تو فوٹیجز بنا رہے ہیں، اس کی تصویریں بنا رہے ہیں اور غلط پکچر پیش کر رہے ہیں. جو انڈیا کا میڈیا بول رہا ہے وہ آپ کی سوشل میڈیا بول رہی ہے. تو کیا یہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ ریاست کے ساتھ کھڑے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی ساری سوشل میڈیا بول رہی ہے. اوپن دا ٹویٹر، اوپن دا فیس بک، انسٹاگرام کھولیں. نہیں چاہیے نا، آپ حضور الزامات اسپیسیفائی کریں. آپ بہت سیریس الزامات لگا رہے ہیں اور اس پہ آپ تفصیلات نہیں دے رہے ہیں. بات تو یہ ہے نا کہ کوئی مل بیٹھا جائے، کنسنسس پولیٹیکل ڈیولپ کیا جائے، لیکن جو آپ سے گلے شکوے حکومت کے، میں ان کی تفصیلات بھی جانوں گا اور ان کے اوپر آپ کا جواب پہلے جاننا چاہوں گا. دیکھیے، بات یہ ہے جامی صاحب کہ کنسنسس کو لیڈ تو حکومت کرتی ہے اور ہمیشہ حکومت ہی وہ سٹیپ اٹھاتی ہے جس سے مل بیٹھا جا سکے. اس پہ حکومت نے ابھی تک، آپ دیکھ لیجئے کہ کل سے اتنا غیر سنجیدہ رویہ ہے. ابھی اختیار بھائی جو ہیں وہ بھی ایک بلینکٹ الزام لگا رہے ہیں. اگر آپ کی کوئی سیاست بات کرتا ہے یا بات کی، اس پہ کس نے مذمت نہیں کی؟ دیکھیں نا، یہ آپ بجائے اپنا کام کرنے کے یا بجائے ایک ایشو کو ڈیل کرنے کے، آپ ہر معاملے کے اوپر سیاسی مخالفوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر لگاتے ہیں. یہ کوئی پاکستان کا جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ایک پارٹی کا مسئلہ تھوڑی ہے. یہ جتنے ایک محب وطن ہے، کیا یہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے؟ ہم سے زیادہ تو محب وطن کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ تو وطن سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں، فوج کے ہوں، پولیس کے ہوں، لیویز کے ہوں، ایف سی کے ہوں، یہ بچے ہم سب کے ہیں. تو اس میں اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے آپ کی پالیسیز کے اوپر، آپ کی اپروچ کے اوپر، جو وہاں پہ جو حکومتیں رہی ہیں اور حکومتوں کے پیچھے بلوچستان میں رول رہا ہے، اس کو آپ کیا رول آؤٹ کریں گے؟ کیا یہ معاملہ جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کو آپ ایک اس پہ سوال اٹھانے کی بجائے یہ بات اس کے جب بھی کوئی بات کرے کہ اس کے روٹ کازز کیا ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو آپ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس کے پیچھے چھپ جائیں؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب ان چیزوں کے روٹ کازز کو آپ کو ایڈریس تو کرنا ہے. نہیں، روٹ کازز کیا بات کریں گے؟ تو آپ کے دور میں بھی تو باپ کا تجربہ تھا نا. کیا ہمارا یہ بھی حق نہیں ہے؟ جواب اختیار ولی صاحب سے جواب لیتے ہیں. اختیار ولی صاحب سے جواب لیتے ہیں. اختیار صاحب. اجمل بھائی، یہ تقریباً کوئی 20,000 کے قریب اکاؤنٹس ہیں جن سے پاکستان سے وہ آپریٹ ہو رہے ہیں. اچھا. اور یہ وہ اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے جو اکثر پہلے اس سے کہتے ہوتے تھے کہ گولی کیوں چلائی، حقیقی آزادی، فلاں. آپ ان کے اگر چیک کریں نا تو ان کے ریکارڈ پیچھے وہی نکلتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو ایسے مشکل حالات میں، ایسے امتحان کی گھڑی جب آ جائے تو آپ کی سوشل میڈیا کو خدارا اس کا کہیں سے تو کنٹرول ہے نا، کہیں تو آپ کا ان پہ اداروں، یہ سوشل میڈیا کے اس پہ جو آپ کے جتھے ہیں اس پہ آپ کا رابطہ تو ہے نا. تو ان کو بتائیے کہ ادھر لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ ملک پر حملہ ہے، یہ سی پیک پر حملہ ہے، یہ پاکستان پر حملہ ہے، یہ ہمارے لوگوں پر حملہ ہے، یہ بچوں پر، خواتین پر حملہ ہے. تو ایسے موقع پر، ایسے نازک موقع پر ایسی گندی سیاست اچھی نہیں لگتی. آج فوج کے خلاف جو پروپیگیشن کی گئی ہے، میرے خیال میں وہ اظہر من الشمس ہے، اس پہ کوئی ابہام ہے ہی نہیں. آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اٹھا لیں. لیکن اختیار ولی صاحب جو میں نے دیکھا، بیرسٹر گوہر کا ٹویٹ بھرپور مذمت کر رہے ہیں، عارف الوی صاحب مذمت کر رہے ہیں، عمر ایوب صاحب آن دی فلور آف دی ہاؤس اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ کے ایڈریس پہ اسپیکر جو تھے اس وقت کے ڈی چیئر کر رہے تھے قادر پٹیل صاحب، ان کی خواہش تھی کہ اس پہ بات نہ ہو سکے.
تو جتنی بھی قیادت سلمان اکرم آرجا صاحب جو پاکستان کی قیادت تحریک انصاف کی یہاں موجود ہے، میں تو ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو مذمت کی ہے۔ اجمل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ جن کے نام لے رہے ہیں وہ کر بھی نہیں سکتے اس طرح، وہ فرنٹ پر ہیں، وہ لیڈر ہیں، وہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے اس کے بعد جو سوشل میڈیا ہے جو ایک کورس میں سب گاتی رہتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ مور دین 20,000 اکاؤنٹ، یعنی کوئی حکمت عملی نہیں ہے معاملے کو ٹیکل کرنے کی، بس آپ وہ لگے ہوئے ہیں۔ ریٹورک کرتے ہیں۔ حکمت عملی یہی ہے، دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو فیصل بھائی، حکمت عملی یہ ہے کہ ملک میں امن ایٹ اینی کاسٹ، پاکستان کی ریاست کی ریٹ ایٹ اینی کاسٹ بالکل ہونی چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں، وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ پوری فل فورس کے ساتھ، پوری فل تھروٹل کے ساتھ وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا۔ کوئی بھی اس وقت یا آپ کی سوشل میڈیا اس کو انجوائے کر رہی ہے یا پھر برطانوی میڈیا اس کو انجوائے کر رہا ہے سچویشن کو، ادروائز پورا پاکستان ایک سائیڈ پر کھڑا ہے۔ ہم اس وقت ان شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، ان بچوں کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ، ان معصوموں کے ساتھ، ان بے گناہوں کے ساتھ، اور بلوچ عوام کے ساتھ، صوبہ بلوچستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ جو معاملہ تھے نا، آدھا تیتر آدھا بٹیر، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، بلکہ پاکستان کی عوام آپ سے درخواست کرتی ہے کہ یہ شرارت والی سیاست چھوڑ دیں، ملک میں یگانگت پیدا کرے، امن کی خاطر، اس ملک کی ترقی کی خاطر، پاکستان کی وجود کی خاطر، اس کی سالمیت اور خوشحالی کی خاطر آئیے ملتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی کلیئر بتا دوں کہ پاکستان کے وجود کے خلاف جو سازش کرتا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے، اور جو ان کی فیسیلیٹیشن کرتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پر کرتا ہے، بالکل یا دہشت آن گرد گراؤنڈ کرتا ہے، یا چھپ کر کرتا ہے، یا کوئی ان کی فنڈنگ کرتا ہے، they all are بالکل the ٹھیک کہہ same. رہے ہیں۔